جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ عذاب الہی سے چھوٹ جائے، ثواب رحمت کو پالے اور جنتی ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو دنیاوی خواہشات سے روکے، دنیا کے آلام مصائب پر صبر کرے۔ چنانچہ اللہ قرآن شریف کے اندر ارشاد فرما رہا ہے، واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے، یعنی اللہ صبر کرنے والوں سے پیار کرتا ہے، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے، تو اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ صبر انسان جو کرتا ہے، پھر اس کا اجر اللہ رب العزت اس کو بہت ہی بہترین عطا فرماتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص عبادت الہی پر صبر کرتا ہے اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا ہے، تو اسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 300 ایسے درجات عطا کرے گا جن میں ہر درجے کا فاصلہ زمین آسمان کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو اللہ کی حرام کی ہوئی چیزوں سے صبر کرتا ہے، اسے 600 درجات عطا ہوں گے جن میں ہر درجے کا فاصلہ 7ویں آسمان سے 7ویں زمین کے فاصلے کے برابر ہوگا۔ اور جو مصائب پر صبر کرتا ہے، اسے 700 درجات عطا ہوں گے، ہر درجے کا فاصلہ تحت الثری سے عرش اعلیٰ کے برابر ہوگا۔ تو دیکھیے کہ صبر کرنا، اللہ کی عبادت پر صبر کرنے کا کتنا فائدہ، اور اللہ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان چیزوں سے رک جانا، اللہ پھر کتنا انعام عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اگر کوئی مصیبت دے دی ہمیں دنیا کے اندر، تو اس مصیبت پر صبر کرنا، اس بیماری پر صبر کرنا، پھر اللہ رب العزت اس صبر کا بہت ہی بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ اس لیے صبر کرنا چاہیے۔ لیکن آج کل تو ایسا ماحول ہو گیا، اگر تھوڑی بیماری آ گئی تو ناشکری، اگر تھوڑی پریشانی آ گئی تو ناشکری۔ لیکن میرے عزیزو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ جس حال میں رکھے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا تو اسے اللہ کی بارگاہ سے کچھ نہیں ملتا۔ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے اور صبر کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام جب یہودیوں کے حملے کی وجہ سے شہر سے باہر نکلے، کہیں چھپ جائیں، کیونکہ یہودیوں نے حملہ کیا حضرت زکریا علیہ السلام پر، تو ان کے حملے سے بچنے کے لیے آپ شہر سے باہر نکلے، اور یہودی ان کے پیچھے پیچھے حضرت زکریا علیہ السلام آگے آگے بھاگ رہے ہیں۔ جب کچھ دوری پر چلے تو ایک درخت آیا، یہودیوں سے بچنے کے لیے ایک درخت دیکھ کر اس سے کہا کہ اے درخت مجھے اپنے اندر چھپا لے، کیونکہ میرے پیچھے یہودی آ رہے ہیں، مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں، اس لیے تو مجھے اپنے اندر چھپا لے۔ درخت نے جیسے ہی اتنا سنا تو وہ درخت چر گیا۔ جیسے ہی وہ درخت چرا تو آپ اس میں روح پوش ہو گئے۔ جب یہود وہاں پہنچے تو شیطان نے انہیں ساری بات بتا کر کہا کہ اس درخت کو آری سے 2 ٹکڑے کر دو، کیونکہ اسی درخت میں حضرت زکریا چھپے ہوئے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا، اور یہ صرف اس لیے ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے ذات باری کے بجائے یعنی ایک پیڑ سے مدد طلب کی۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت زکریا علیہ السلام اسی درخت کے اندر، اور یہودیوں نے اس درخت کو چیرنا شروع کیا، تو جب آری آپ کے سر پر پہنچنے ہی والی تھی تو آپ نے آہ کی، آپ نے ایک آہ بھری، ارشاد الہی ہوا کہ اے زکریا
مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ مصائب پر پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ جو اب فریاد کرتے ہو، اب کہتے ہو پہلے صبر کیوں نہیں کیا؟ اگر دوبارہ آہ نکالی تو دفتر صابرین سے تمہارا نام خارج کر دیا جائے گا۔ تب حضرت نے اپنے ہونٹوں کو بند کر لیا، چیر کر 2 ٹکڑے کر دیے گئے، مگر اف تک نہ کی۔ تو میرے عزیزو دیکھیے، صبر اللہ کی رضا میں صبر کرنا چاہیے، پھر بعد میں کچھ نہیں ہوتا، بلکہ مصیبت اور پریشانی پر جو صبر کرتا ہے پھر اس کا اللہ بہت ہی بہترین انعام عطا فرماتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ مصائب میں مجھ سے سوال کرتا ہے تو میں اسے مانگنے سے پہلے دے دیتا ہوں، اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں، اور جو بندہ مصائب کے وقت میری مخلوق سے مدد مانگتا ہے تو میں اس پر آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہوں۔ تو اس لیے ہر عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ وہ مصائب پر صبر کرے، حرف شکوہ زبان پر نہ لائے، تاکہ دنیا اور آخرت کے عذاب سے نجات حاصل کر لے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص رات بھر بیمار رہا اور صبر کر کے اللہ کی رضا کا طالب ہوا تو وہ شخص گناہوں سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے اپنی پیدائش کے وقت تھا۔ اس لیے جب تم بیمار ہو جاؤ تو عافیت کی تمنا نہ کرو۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، جب بندہ مومن کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے، اس کے بائیں شانے والے فرشتے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے گناہوں کو لکھنا بند کر دو، اور دائیں شانے والے سے کہا جاتا ہے کہ اس کے نام اعمال میں وہ بہترین نیکیاں لکھو جو اس سے سرزد ہوئی ہیں۔ جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ اس کی طرف 2 فرشتے بھیجتا ہے، جا کر دیکھو کہ میرا بندہ کیا کہتا ہے۔ اگر بیمار الحمدللہ کہتا ہے تو فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جا کر اس کا قول عرض کرتے ہیں، ارشاد الہی ہوتا ہے، اگر میں نے اس بندے کو اس بیماری میں موت دے دی تو اسے جنت میں داخل کروں گا، اگر صحت عطا کر دی تو اس سے پہلے سے بھی بہترین صحت اسے دوں گا۔ تو عزیزان گرامی دیکھیے کہ مصیبت پر صبر کرنے کا کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ تو اس لیے بیماری یہ بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ بیماری پر، بلاؤ پر، پریشانیوں پر غمگین نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے۔ اللہ کی رضا میں جو راضی رہتا ہے پھر اللہ اسے بہترین اجر عطا فرماتا ہے۔ دیکھیے بنی اسرائیل میں ایک نہایت ہی فاجر فاسق انسان تھا جو اپنی بدکاریوں سے کبھی باز نہ آتا۔ اہل شہر جب اس کی بدکاریوں سے عاجز آ گئے تو اللہ سے اس کے شر سے محفوظ رہنے کی دعا مانگنے لگے کہ اے اللہ اس انسان سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ اس انسان کو ہم سے دور کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بنی اسرائیل کے فلاں شہر میں ایک بدکار جوان رہتا ہے، اسے شہر سے نکال دیجئے تاکہ اس کی بدکاریوں کی وجہ سے سارے شہر پر آگ نہ برسے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، اسے اس کی بستی سے نکال دیا، پھر فرمان الہی ہوا اسے اس بستی سے بھی نکال دیجئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اس بستی سے بھی نکال دیا تو اس نے ایک ایسے غار میں ٹھکانہ بنایا جہاں نہ کوئی انسان تھا نہ ہی کسی چرند پرند کا گزر تھا، قرب و جوار میں نہ کہیں آبادی تھی، نہ دور دور تک سبزے کا کوئی پتہ تھا۔ اس غار میں آ کر وہ جوان بیمار ہو گیا، اس کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص بھی اس کے پاس
موجود نہ تھا جو اس کی خدمت کرتا، وہ ضعف اور ناتوانی سے زمین پر گر پڑا، کہنے لگا کاش اس وقت اگر میری ماں میرے پاس موجود ہوتی تو مجھ پر شفقت کرتی، مجھ سے پیار کرتی، مجھ سے محبت کرتی اور میری اس بے کسی پر اور میری اس بے بسی پر روتی۔ اگر میرا باپ ہوتا تو میری نگہبانی نگہداشت کرتا اگر اور مدد کرتا، اگر میری بیوی ہوتی تو میری جدائی پر روتی، اگر میرے بچے ہوتے اس وقت موجود ہوتے۔ پھر وہ نوجوان کہنے لگا اے اللہ تو نے مجھے والدین بیوی بچوں سے تو دور کیا ہے مگر اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، مولا مجھے اپنے فضل و کرم سے دور نہ کرنا، اپنی رحمت سے دور نہ کرنا۔ اگر تو نے مجھے اپنی رحمت سے دور کر دیا تو پھر میں کیا کروں گا، پھر میرا کیا ہوگا؟ بیوی بچوں سے دور ہو گیا تو کوئی بات نہیں ہے، والدین سے دور ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، اے رب قدیر مجھے اپنی رحمت سے دور مت کرنا۔ دعا کی تو پھر اسی وقت اللہ نے ایک فرشتہ اس کے باپ کے ہم شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی ماں کی شکل بنا کر، ایک حور کو اس کی بیوی کی ہم شکل بنا کر اور غلامان جنت کو اس کے بچوں کے روپ میں بھیج دیا۔ یہ سب اس کے قریب آ کر بیٹھ گئے، اس کی شدت تکلیف پر آنسو بہانے لگے، آہو فگا کرنے لگے، آہو زاری کرنے لگے۔ جوان انہیں دیکھ کر بہت خوش ہوا، اسی مسرت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ جب اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی فلاں غار کی طرف جاؤ، وہاں ہمارا ایک دوست مر گیا ہے، تم اس کی تدفین کا انتظام کرو۔ حکم الہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام جب غار میں پہنچے تو انہوں نے وہاں اسی جوان کو مرا ہوا پایا جس کو انہوں نے پہلے شہر پھر بستی سے نکالا تھا۔ اس کے گرد حوریں کرنے والوں کی طرح بیٹھی ہوئی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی اے رب العزت، یہ تو وہی جوان ہے جسے میں نے تیرے حکم سے شہر اور بستی سے نکال دیا تھا۔ رب العزت نے فرمایا اے موسیٰ، میں نے اس کے بہت زیادہ رونے اور عزیزوں کے فراق میں تڑپنے کی وجہ سے، میں نے اس کو اس کے بال بچوں کی یاد کی وجہ سے، اس کی ماں اور باپ کی اپنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا ہے۔ فرشتے کو اس کے باپ کی اور حور و غلمان کو اس کی ماں، بیوی اور بچوں کے ہم شکل بنا کر بھیجا ہے جو غربت میں اس کی تکلیفوں پر روتے ہیں۔ جب یہ مرا تو اس کی بیچارگی پر زمین آسمان والے روئے تو میں ارحم الراحمین، یعنی جب یہ مرا تو اس کی مرنے پر زمین والے روئے تو پھر میں تو ارحم الراحمین ہوں، پھر کیوں نہ میں اس کے گناہ کو معاف کرتا۔ اس لیے موسیٰ، میں نے اس کی آہو فغا پر میں نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور میں نے اس کے گناہ کو معاف کر دیا ہے اور میں نے اس کو جنتی بنا دیا ہے۔ اس لیے موسیٰ جاؤ اس کی تکفین اور تدفین کر کے اس کو قبر میں دفناؤ، میں نے اس کو بخش دیا ہے اور میں نے اسے اپنا دوست بنا لیا ہے۔